السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی، ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، اس وقت کئی ساری اہم خبریں ہیں، خاص کر ہندوستان سے جڑی بھی کچھ اہم اور خاص خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی غزہ اور لبنان کے تعلق سے بھی جو تفصیلات سامنے آ رہی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی شام میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو ناظرین، تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے خبر نامہ۔ تو ناظرین، خبروں کی تفصیلات سے قبل ایک اعلان آپ کے سامنے کرنا چاہیں گے، وہ یہ ہے کہ فکر و خبر کی طرف سے منعقد آن لائن سیرت النبی ننا مقرر مسابقے کے نتائج کا اعلان آج رات کیا جائے گا۔ آج رات یعنی کہ 4 دسمبر بروز بدھ رات 8:30 بجے یہ پروگرام ہمارے یوٹیوب چینل فکر و خبر ٹی وی پر لائیو نشر کیا جائے گا۔ اس مسابقے میں ہندوستان کی مختلف ریاستوں کے بچوں اور بچیوں نے حصہ لیا تھا اور اپنی قسمت آزمائی تھی۔ پروگرام میں ننھے منھے بچوں اور بچیوں نے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا تھا اور بہترین انداز میں اپنی تقاریر جو ہے وہ پیش کی تھی۔ تو آج رات کی اس انعامی نشست میں ننا مقرر اور ننھی مقررہ 2 اہم انعامات دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ممتاز مساہمین کو بھی انعامات سے نوازا جائے گا۔ تو وقت نوٹ کریں، آج رات ٹھیک 8:30 بجے۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ ہندوستان میں اب ہر مسجد کے نیچے مندر ڈھونڈنے کا جو نیا کھیل شروع ہوا ہے وہ کہاں جا کر رکے گا، اس کا کوئی علم نہیں۔ عدالتوں کا کردار بھی جو ہے وہ مشکوک بن چکا ہے اور آئے روز ایک نئی مسجد نشانے پر ہے، اور اس کے بہانے پورے ملک کو بانٹنے کی ایک مضمون کوشش پوری طرح سے کامیاب ہوتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے۔ اور حالیہ دنوں میں جس طریقے کے عدالتی فیصلے آئے ہیں اس نے عبادت گاہ ایکٹ کی ہوا نکال دی ہے۔ عدالت کے انہی فیصلوں کے بعد جو ہے مساجد کے خلاف دعووں کا ایک سلسلہ سا شروع ہو چکا ہے۔ سنبھل کے بعد بدایوں، پھر اجمیر درگاہ اور اب دہلی کی تاریخی جامع مسجد کے سروے کے لیے بھی ہندوتوا تنظیموں نے آواز بلند کی ہے۔ ہندو سینا کے صدر نے اب جامع مسجد کے سروے کا مطالبہ کرتے ہوئے ASI کو خط لکھا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ اورنگزیب نے جودھ پور اور ادے پور کے کرشن مندر کو توڑ کر اس میں موجود مورتیوں کا استعمال دہلی واقع جامع مسجد کی سیڑھیاں بنانے میں کیا ہے۔ وشنو گپتا نے کہا کہ ہندو سینا چاہتی ہے کہ جامع مسجد کا سروے ہو اور ان مورتیوں کو باہر نکال کر ازسر نو مندروں میں نصب کیا جائے۔ یہ دراصل وہی شخص ہے جس نے اجمیر درگاہ کے سروے کے لیے عرضی دائر کی تھی جو کہ سماعت کے لیے منظور بھی کر لی گئی ہے۔ اور جس طریقے سے اجمیر درگاہ کے سروے کا عدالتی حکم جاری ہوا ہے، اس کے بعد سابق بیوروکریٹس اور سفارتکاروں کے گروپ نے وزیر اعظم نریندر مودی کو خط لکھ کر اس فیصلے کو ہندوستان کے تہذیبی ورثے پر ایک نظریاتی حملہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم سے غیر قانونی اور نقصان دہ کارروائی کو روکنے کے لیے فوری مداخلت کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ بدایوں جامع مسجد کے خلاف داخل عرضی پر سماعت فی الحال ملتوی کر دی گئی ہے۔ دراصل اتر پردیش کے بدایوں میں واقع 850 سالہ قدیم بدایوں جامع مسجد کو ہندو فریق نے نیلکنٹھ مہادیو مندر بتاتے ہوئے ایک عرضی مقامی عدالت میں داخل کی ہے۔ یہ عرضی منظور کرنے کے لائق ہے یا نہیں، اس تعلق سے سماعت مکمل نہیں ہو سکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگلی سماعت کے لیے 10 دسمبر کی تاریخ مقرر کی گئی ہے۔ منگل کے روز عدالت کو یہ طے کرنا تھا کہ آیا یہ مقدمہ قابل سماعت ہے یا نہیں۔ منگل کو مسلم فریق کی بحث ہونی تھی جو پوری نہیں ہوئی، اس وجہ سے عدالت نے سماعت 10 دسمبر تک ملتوی کر دی ہے۔ گزشتہ ماہ 30 نومبر کو بھی انتظامیہ کمیٹی نے اپنا موقف رکھا تھا۔ اس معاملے کے حوالے سے سیاست بھی جو ہے وہ زور و شور سے چل رہی ہے۔ اس معاملے کی سماعت کے لیے ایک اسپیشل فاسٹ ٹریک کورٹ کی تشکیل بھی دی جا چکی ہے۔ ایک جانب ہندو فریق یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ نیلکنٹھ مہادیو مندر کو توڑ کر مسجد تعمیر کی گئی ہے، دوسری جانب مسلم فریق کا صاف کہنا ہے کہ یہاں مندر اور مورتی ہونے کا کوئی بھی ثبوت نہیں ہے۔ اور دہلی ہائی کورٹ نے حقوق انسانی کے کارکن ندیم خان کو عبوری طور پر حراست میں لے جانے سے باز رکھا ہے۔ یاد رہے کہ دہلی پولیس نے APCR کے خلاف ہندوتوا مہم کے بعد دشمنی اور مجرمانہ سازش کو فروغ دینے کے الزامات پر ندیم خان کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا۔ ندیم خان APCR سے وابستہ ہیں جو ملک میں مسلمانوں کے خلاف ہونے والے تشدد کے خلاف پروگراموں کا انعقاد کرتے ہیں۔ عدالت نے ندیم خان سے کہا ہے کہ وہ تفتیش میں شرکت کریں اور تفتیش میں تعاون کریں۔ ندیم خان نے عدالت سے دہلی پولیس کے FIR کو ختم کرنے کی اپیل کی تھی، جس میں کہا گیا ہے کہ ایک سب انسپیکٹر جب وہ اپنی پیرول ڈیوٹی پر تھے ان کو خفیہ ذرائع سے مطلع کیا گیا تھا کہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو اپلوڈ کیا گیا ہے جس کی وجہ سے مقامی لوگوں میں غصہ پھیل رہا ہے اور یہ تشدد کی وجہ بن سکتا ہے، جس کے بعد ان کے خلاف جو ہے وہ کیس درج کیا گیا۔ اور گزشتہ دنوں دہلی پولیس بنگلور پہنچ کر انہیں ہراساں کرنے کی بھی کوشش کر رہی تھی، لیکن ان کا جو حربہ تھا وہ کامیاب نہیں ہو سکا تھا اور دہلی پولیس کو خالی ہاتھ واپس لوٹنا پڑا تھا۔ اور اب جو ہے انہوں نے عرضی دائر کی ہے عدالت میں اور عدالت نے اس طریقے کا فیصلہ دیا ہے۔
اور وقف ترمیمی بل پر تشکیل دی گئی پارلیمنٹ کی مشترکہ کمیٹی نے ریاستی حکومتوں سے ان وقف املاک کی تفصیلات طلب کی ہیں جن پر انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے۔ سچر کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں ان وقف املاک کی تفصیلات فراہم کی تھی جن پر متعدد ریاستی حکومتوں کا قبضہ ہے۔ اب پارلیمنٹ کی مشترکہ کمیٹی سچر کمیٹی کی رپورٹ کی تصدیق کرنا چاہتی ہے۔ کمیٹی نے وقف ایکٹ کی دفعہ 40 کے تحت وقف بورڈز کی ان جائیدادوں کی تفصیلات بھی طلب کی ہیں جن کے بارے میں وقف بورڈ کا کہنا ہے کہ یہ اس کی جائیدادیں ہیں۔ ذرائع کے مطابق بی جے پی لیڈر جگدمبکا پال کی قیادت والی پارلیمنٹ کی مشترکہ کمیٹی سچر کمیٹی کی اس رپورٹ کا جائزہ لے رہی ہے جس میں دہلی میں وقف کی 316 املاک، راجستھان میں 60، کرناٹک میں 42، مدھیہ پردیش میں 53، یو پی میں 60 اور اڑیسہ میں وقف کی 60 جائیدادوں پر حکومت کے غیر قانونی قبضے کی نشاندہی کی گئی ہے۔ کمیٹی نے ان ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ سے کہا ہے کہ وہ سچر کمیٹی کی رپورٹ میں بتائی گئی جائیدادوں کے بارے میں تحقیقات کر کے معلومات فراہم کریں۔ یو پی کے وارانسی میں پولیس نے مسجد کے قریب ہنومان چالیسا پڑھنے پر 7 طالب علموں کو حراست میں لیا ہے۔ ہندوتو تنظیموں سے جڑے طلبہ لیڈر وویکانند سنگھ نے دعویٰ کیا کہ کالج کیمپس میں واقع مسجد میں باہر کے لوگ آ کر نماز پڑھ رہے تھے اور وہاں جمع ہو رہے تھے، اس لیے انہوں نے احتجاجاً ہنومان چالیسا پڑھا تھا۔ پولیس نے فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو بگاڑنے والی اس حرکت پر انہیں حراست میں تو لیا لیکن کچھ ہی گھنٹوں میں انہیں رہا بھی کر دیا گیا۔ کالج کے پرنسپل ڈی کے سنگھ کا کہنا ہے کہ 2018 میں انسٹیٹیوٹ کو ایک نوٹس بھیجا گیا تھا جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ کیمپس میں واقع مسجد کو ٹونک کے نواب نے وقف بورڈ کو عطیہ کیا تھا اور یہ زمین وقف کی ملکیت تھی۔ تاہم کالج انتظامیہ اب یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ مسجد غیر قانونی طور پر بنائی گئی ہے اور یہ کالج کی جائیداد ٹرسٹ کی ہے۔ اس سے قبل 2022 میں کالج انتظامیہ کی ہی شکایت پر مسجد میں تعمیراتی کام پر بھی روک لگائی گئی تھی۔ طلباء کی جانب سے یہ جو ناٹک کیا گیا اس سے ایسا لگتا ہے کہ مسجد کے خلاف ایک اور نیا تنازع کھڑا کرنے کی وہ کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ ہائی کورٹ کی ڈویژن بینچ نے آلٹ نیوز کے صحافی اور فیکٹ چیکر محمد زبیر کی عرضی پر سماعت سے خود کو الگ کر لیا ہے۔ درخواست جسٹس ایم سی ترپاٹھی اور جسٹس پرشانت کمار کی ڈویژن بینچ میں درج تھی۔ اس میں غازی آباد کے ڈاسنا دیوی مندر کے پجاری یتین نسیم آنند کے حامیوں کی طرف سے درج مقدمے میں گرفتاری سے تحفظ کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ ڈویژن بینچ نے درخواست کو چیف جسٹس کو بھیجا ہے تاکہ اسے دوسرے بینچ کے سامنے نامزد کیا جائے۔ گزشتہ سماعت کے دوران کیس کی تفتیش کرنے والے افسر نے عدالت کو بتایا تھا کہ زبیر کے خلاف درج کی گئی ایف آئی آر میں انڈین جسٹس کوڈ BNS کی دفعہ 152 کے تحت ہندوستان کے خود مختاری، اتحاد اور سالمیت کو خطرے میں ڈالنے کا الزام شامل ہے۔ دراصل یہ ایف آئی آر غازی آباد کے راسنا دیوی مندر کے پجاری نسیمانند کے حامیوں کی طرف سے ایکس پر زبیر کے ٹویٹ سے متعلق درج کرائی گئی شکایت کی بنیاد پر ہے۔ 29 ستمبر کو نسیمانند نے ایک عوامی تقریر میں مبینہ طور پر پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نازیبا تبصرہ کیا تھا۔ زبیر نے ٹویٹر پر ایک ٹویٹ پوسٹ کیا جس میں تقریر کو جارحانہ اور نفرت انگیز قرار دیا اور حکومتوں سے مطالبہ کیا تھا اور پولیس سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ مذہبی منافرت بھڑکانے والے، مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے والے اس شخص کے خلاف کارروائی کرے، لیکن کارروائی اس کے خلاف نہیں کی گئی بلکہ یو پی پولیس نے الٹے محمد زبیر پر ہی سخت دفعات کے تحت کیس درج کر لیا ہے۔ مہاراشٹر میں دیویندر فڈنویس کی قیادت میں نئی حکومت کا قیام کل یعنی کہ 5 دسمبر کو ہونے جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق دیویندر فڈنویس وزیر اعلیٰ جبکہ ایکناتھ شندے اور اجت پوار نائب وزرائے اعلیٰ کے عہدوں کا حلف اٹھائیں گے۔ یہ تقریب ممبئی کے آزاد میدان میں منعقد ہوگی جہاں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ ممبئی پولیس کے 2500 جوانوں کے علاوہ ٹاسک فورس، مسلح پولیس فورس اور دیگر ایجنسیاں وہ الرٹ پر رکھی گئی ہیں۔ جنوبی کوریا میں پارلیمنٹ اور عوام نے صدر کی جانب سے نافذ کیے گئے مارشل لاء کے خلاف مزاحمت کی نئی تاریخ رقم کر دی، جس کے بعد صدر کو آج صبح سویرے ملک میں نافذ مارشل لاء کو اٹھانا پڑا ہے۔ جنوبی کوریا کے صدر نے مواخذے سے بچنے کے لیے مارشل لاء نافذ کر دیا تھا جسے پارلیمنٹ نے مسترد کر دیا۔ مارشل لاء نافذ کرنے کے بعد عوام کی ایک بڑی تعداد پارلیمنٹ کے باہر پہنچی اور پارلیمنٹ کے گرد حصار بنا کر وہ کھڑے ہو گئے، جس کے باعث فوجی پارلیمنٹ میں داخل نہیں ہو پایا اور ارکان پارلیمنٹ بھاری اکثریت سے مارشل لاء منسوخ کرانے کے لیے قرارداد منظور کرانے میں کامیاب ہو گئے۔ پارلیمنٹ میں مارشل لاء پر جس کے بعد ووٹنگ ہوئی، 300 نشستوں والے ایوان میں 190 قانون سازوں نے مارشل لاء کی مخالفت میں ووٹ دے دیا۔ مارشل لاء کے نفاذ ہوتے ہی فوج نے پارلیمنٹ کو گھیرے میں لے لیا تھا، جس کے بعد عوام نے اس کی مخالفت کی اور پھر صدر کو مارشل لاء اٹھانا پڑا اور جس کے بعد جنوبی کوریا میں اپوزیشن اور عوام کی جانب سے جشن منایا جا رہا ہے۔ شام کے علاقے حلب میں مسلح باغیوں نے حکومتی سیکیورٹی فورسز کو شکست دے کر علاقے کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔
روسی اور شامی فورسز کی فضائی بمباری کے باوجود حلب میں مسلح جنگجوؤں کی پیش قدمی جاری ہے۔ بشار الاسد کی رہائش گاہ پر بھی انہوں نے قبضہ کر کے اپنا پرچم لہرا دیا ہے اور اس فتح کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل بھی کر دی گئی۔ پڑوسی مسلم ممالک بھی جنگ بندی کے لیے اب سرگرم ہو گئے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ترک وزیر خارجہ سے ملاقات کی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے فریقین کو حلب میں امن مذاکرات کے لیے جنگ بندی کا مشورہ بھی دیا ہے۔ یاد رہے کہ شام میں طویل جنگ کا آغاز 2011 سے ہوا تھا اور ملک کے بڑے حصے پر باغیوں نے قبضہ کر لیا تھا، جس کے بعد 2020 میں اسد رجیم نے باغیوں سے علاقے کا کنٹرول حاصل کرتے ہوئے بغاوت کو کچلنے کا دعویٰ کیا تھا، اور اب ایک بار پھر وہ حلب کا کنٹرول حاصل کرنے میں جو وہاں کے باغی ہیں وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ غزہ کی اگر بات کریں تو قابض اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی میں مزید قتل عام کیے ہیں، جس کے نتیجے میں مزید 36 شہری شہید اور 96 زخمی ہوئے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ملبے کے نیچے مزید کئی زخمی جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں اور ایمبولینس اور شہری دفاع کا عملہ ان تک نہیں پہنچ سکا ہے۔ وہیں قابض اسرائیلی فوج نے طوباس کے سرکاری اسپتال پر دھاوا بول کر ایک ڈاکٹر سمیت متعدد شہریوں کو گرفتار کیا ہے۔ قابض فوج نے عقبہ کے داخلی راستے پر ایک گاڑی پر بمباری کے بعد اسپتال کو گھیرے میں لے لیا تھا، جس کے نتیجے میں 2 شہری شہید اور 1 زخمی ہو گیا۔ فلسطینی مزاحمتی فورسز نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مغربی کنارے میں 14 مختلف مزاحمتی کارروائیاں کی ہیں، جبکہ غزہ کے علاقوں میں حماس بھی جو ہے اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے، جس میں کل بھی انہوں نے کئی اسرائیلی فوجی گاڑیوں کو نشانہ بنایا ہے۔ فلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ فتح اور حماس، جو کہ وہاں کی 2 بڑی جماعتیں ہیں، وہ اب جنگ کے بعد غزہ پٹی کے انتظامی امور سے متعلق ایک معاہدہ کرنے کے بالکل قریب پہنچ گئے ہیں۔ اس معاہدے میں غزہ کے انتظامی امور کے لیے سیاسی طور پر آزاد ٹیکنوکریٹس کی ایک کمیٹی کی تقرری کی جائے گی۔ کمیٹی مؤثر طریقے سے حماس کی حکمرانی کا خاتمہ کرے گی اور اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کے مذاکرات کو آگے بڑھانے میں مدد کرے گی۔ 2007 میں حماس نے غزہ میں اقتدار پر قبضہ کر لیا تھا، اس کے بعد سے حریف دھڑوں نے مصالحت کی کئی ناکام کوششیں بھی کی ہیں۔ اس دوران اسرائیل نے غزہ میں جنگ کے بعد حماس یا فتح کے کسی بھی کردار کو مسترد کر دیا ہے۔ فتح مغربی حمایت یافتہ فلسطین اتھارٹی پر غلبہ رکھتی ہے، جبکہ فلسطین اتھارٹی کے ایک اہلکار نے منگل کے روز اس بات کی تصدیق کی ہے کہ قاہرہ میں ابتدائی معاہدہ طے پا گیا ہے۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ کمیٹی میں 12 سے 15 ارکان ہوں گی، جن میں سے زیادہ تر غزہ کے لوگ ہیں۔ وہیں حماس کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ حماس اور فتح نے عمومی شرائط پر اتفاق کیا ہے، لیکن ابھی کچھ تفصیلات اور کمیٹی میں شامل افراد کے بارے میں بات چیت جاری ہے۔ وہیں اسرائیل کی جانب سے فوری طور پر اس معاملے میں کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.fikrokhabar.com پر رجوع کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔